کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانا آسان لگتا ہے جب تک اللہ اسی گناہ کو آپ کے نام سے نہ لکھ دے۔ میرا نام ہدا ہے، ایک عام سی لڑکی جو دوسروں کے سامنے خوش رہتی ہے لیکن اندر سے بہت سی جنگوں کا سامنا کرتی ہے۔ ان جنگوں میں سب سے خطرناک جنگ تھی غیبت سے لڑنا، گوسپ سے دور رہنا۔ ہر روز اسکول بریک ٹائم میں فرینڈز ملتی تھیں اور باتیں ہوتی تھی، لیکن ان باتوں میں زیادہ تر ہوتی تھی دوسروں کی برائیاں، کسی کا میک اپ، کسی کے کپڑے، کسی کی چال ڈھال، کسی کا ماضی۔ لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی تھیں کہ یار اس کی شکل دیکھی ہے آج، فلاں لڑکی جو ہے وہ سب کے سامنے بہت معصوم بنتی ہے لیکن مجھے اس کا سب پتا ہے، اس کی ماں کی وجہ سے اس کی لائف خراب ہے، ورنہ وہ بھی ٹھیک ہی تھی۔ اور اس طرح کی باتیں آپس میں کرتی اور میں چپ رہتی، لیکن سنتی سب کی تھی۔ ہر لفظ، ہر برائی، ہر تفریح میں میری خاموشی بھی شامل ہوتی تھی۔ ایک دن قرآن کی ایک آیت سے مجھے یاد آیا کہ اور کسی کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ لفظ مردہ بھائی کا گوشت میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ اس دن سے نیند تو مجھے آئی ہی نہیں کہ کیا میں یہ سب کرتی ہوں، کیا میں اللہ کے نزدیک اتنے نیچے گر چکی ہوں۔ اگلے دن میں بریک ٹائم میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس دفعہ میری روح چیخ اٹھی اور میں نے کہا گائز بس کرو پلیز، تمہیں پتا ہے غیبت گناہ کبیرہ ہے، یہ صرف دوسروں کی عزت نہیں اپنے ایمان کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ سب مجھے دیکھنے لگ گئیں جیسے میں کوئی بہت عجیب بات کہنے لگی ہدا تو بہت سیریس ہو گئی ہے یار، مذاق کر رہے تھے ہم لوگ۔ میں نے کہا مذاق؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہونا مذاق نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلم کی عزت اچھالے اللہ اس کی عزت دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت میں بدل دیتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں چپ نہیں تھی، آج میں حق کے لیے بولی تھی۔ اس دن کے بعد لوگ مجھے بہت زیادہ سیریس اور بہت بورنگ سا کہنے لگے، کچھ دوست مجھ سے دور بھی ہو گئے، لیکن اللہ سے جو قربت محسوس ہوئی وہ ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ میں اس ہر بات کو اگنور کرتی گئی جو کسی تیسرے کا مقبول نام لے کر ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میری بیسٹ فرینڈ ردا میرے پاس روتی ہوئی آئی، کہنے لگی ہدا مجھے معاف کر دے، میں کبھی کبھی تیری غیبت کرتی تھی سب کے ساتھ مل کر مگر مذاق میں، مگر تو صحیح تھی، میں ہر وقت گلٹ محسوس کرتی تھی۔ اللہ سے بھی میں نے معافی مانگی ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی دعوت وہ ہوتی ہے جب تم اپنے اعمال سے کسی اور کا راستہ بدل دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے مسلم کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ میں گھمنڈ نہیں کرتی اس بات کا، لیکن شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے وقت پر جگا دیا۔ اور ہر وہ لڑکی جو اپنے آس پاس کی فن باتوں میں دوسروں کی عزت کا قتل ہوتا دیکھتی ہے، پلیز خود کو روک لیں۔ آپ کا خاموش رہنا بھی آپ کا شریک ہونا۔ غیبت صرف کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں ہوتی، یہ آپ کے ایمان کی عزت کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس سٹوری سے آپ کو کوئی بھی پازیٹیو لیسن ملا تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔